1916 کا سال اور مقام لکھنؤ بر صغیر کی سیاست میں ایک بڑا اہم لمحہ تھا وہ۔ جی بالکل، امید کا ایک ماحول تھا۔ ہاں، جب ہندو اور مسلمان رہنما وہ ایک مشترکہ مستقبل کی امید میں جیسے ہاتھ ملا رہے تھے۔ لکھنؤ معاہدہ۔ جی ہاں، لکھنؤ معاہدہ یہ صرف کوئی سیاسی ڈیل نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس ساری کوشش میں ایک بڑا نام محمد علی جناح کا تھا۔ جی، جنہیں اس وقت ایک خطاب بھی ملا تھا۔ بالکل، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جا رہا تھا انہیں، اور بڑی سنجیدگی سے ایسا لگتا تھا بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ہاں، امید تو یہی تھی۔ لیکن تاریخ میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ امیدیں، یہ چراغ ہمیشہ روشن نہیں رہتے۔ صحیح۔ یہ اتحاد جو تھا، جو اتنی کوشش سے بنا، جلدی نہ کچھ اندرونی، کچھ بنیادی قسم کے نظریاتی اختلافات کی زد میں آنے لگا۔ جی، آج ہم انہی ابتدائی، بالکل شروع کے اختلافات پر ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا۔ خاص طور پر جناح اور انڈین نیشنل کانگریس کے بیچ جو نظریاتی فاصلے پیدا ہوئے، اور اس میں پھر موہن داس کرم چند گاندھی کی شخصیت، ان کا سیاست کرنے کا انداز، وہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ جی ہاں، گاندھی جی کی آمد ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے، اس کا مواد ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان، سچائی، دیانتداری اور پاکستان کی تشکیل کے ایک حصے پر مبنی ہے۔ اچھا۔ عنوان ہے جناح اور گاندھی، نظریات کا تصادم۔ ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ لکھنؤ معاہدے کی جو کامیابی نظر آ رہی تھی، اس کے فوراً بعد وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان دو بڑے لیڈروں کے راستے الگ کرنا شروع کر دیے، جی، اور ان شروع کے اختلافات کا مستقبل کی سیاست پر کیا اثر پڑا۔ تو آئیے اس موضوع پر ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ لکھنؤ میں تو اتنی امید تھی، پھر آخر کیا بدلا؟ کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں جنہوں نے وہ فضا بدل دی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب نہ کسی ایک واقعے میں نہیں ملے گا۔ اچھا۔ یہ دراصل سوچ اور حکمت عملی کا بنیادی فرق تھا جو سامنے آنے لگا۔ یہ تبدیلی کوئی راتوں رات نہیں آئی۔ لکھنؤ معاہدہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، اہم تھا، لیکن وہ جو نظریاتی خلیج تھی نا، وہ پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، وہ پہلے سے تھی۔ جی، لیکن وہ 1915 میں جب گاندھی جی جنوبی افریقہ سے واپس آئے، اس کے بعد زیادہ واضح ہوئی، گہری ہوتی گئی۔ ٹھیک۔ گاندھی جی کی آمد نے ہندوستانی سیاست کا رخ ایک نئی اور بہت سے لوگوں کے لیے شاید ایک غیر متوقع سمت میں موڑ دیا۔ گاندھی جی کی واپسی، ہاں واقعی ایک نیا باب تھا۔ ان سے پہلے کی سیاست کیسی تھی؟ مطلب کانگریس میں جو چل رہا تھا؟ جی، وہ زیادہ تر تعلیم یافتہ شہری اشرافیہ کی سیاست تھی۔ ہاں، پڑھے لکھے لوگ۔ بحث مباحثے ہوتے تھے، قراردادیں منظور ہوتی تھیں، حکومت کو درخواستیں بھیجی جاتی تھیں، وفود ملتے تھے، مطلب ایک محدود دائرہ تھا۔ صحیح، ایک خاص طبقے تک۔ بالکل۔ گاندھی نے آ کے اس پورے سیٹ اپ کو چیلنج کیا۔ کیسے؟ یہ ایک بنیادی شفٹ تھا سوچ کا۔ یعنی سیاست کو ایلیٹ کلاس سے نکال کر عوام تک لے گئے وہ۔ جی بالکل، اور صرف یہ نہیں کہ عوام کو شامل کیا، بلکہ طریقہ کار بھی بالکل نیا تھا۔ اچھا، کیا طریقہ کار؟ دیکھیں، پہلے رہنما قانونی اور آئینی دائرے میں رہ کر اصلاحات مانگتے تھے۔ جی۔ گاندھی نے عدم تعاون یعنی نان کوپریشن اور سول نافرمانی یعنی سول ڈس اوبیڈینس جیسے براہ راست ایکشن کے طریقے متعارف کروائے۔ اوہ، یہ تو بڑی بات تھی۔ ان کا فلسفہ تھا کہ اگر حکومت ناانصافی کر رہی ہے تو عوام کا فرض ہے کہ وہ اسے تعاون نہ کریں۔ تو اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ مطلب سرکاری نوکریاں چھوڑ دو، عدالتوں کا، تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کرو، ٹیکس نہ دو۔ ارے! یہ ایک انقلابی خیال تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ اس میں برطانوی راج کی بنیادیں ہلانے کی طاقت تھی۔ اور ان طریقوں کے ساتھ ساتھ ان کی زبان، ان کا بات کرنے کا انداز وہ بھی بہت مختلف تھا۔ جی ہاں، بالکل منفرد۔ وہ مغربی قانونی اصطلاحات استعمال نہیں کرتے تھے جو باقی لیڈر کر رہے تھے۔ نہیں، وہ ہندوستانی عوام کی جانی پہچانی مذہبی اور روحانی زبان استعمال کرتے تھے۔ جیسے ستیہ گرہ یعنی سچائی پر اصرار، اہنسا یعنی عدم تشدد، سوراج یعنی اپنی حکومت۔ یہ الفاظ نہ سیدھے عوام کے دل میں اترتے تھے۔ یہ زبان لاکھوں ہندوستانیوں کے لیے جو شاید وہ پیچیدہ آئینی بحثیں نہیں سمجھتے تھے، بہت جانی پہچانی اور پرکشش تھی۔ تو یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ عوامی مقبولیت تو سمجھ آتی ہے، لیکن جناح جیسے لیڈر جو قانون کی بالادستی، آئینی جدوجہد پر یقین رکھتے تھے، ان کے لیے یہ سب کیسا تھا؟ انہیں کیسا لگا ہوگا؟
دیکھیں یہیں پر اصل نظریاتی ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ جناح اور ان کی نسل کے جو دوسرے قوم پرست رہنما تھے، جیسے گوپال کرشن گوکھلے، جنہیں جناح اپنا سیاسی استاد بھی مانتے تھے، جی، ان سب کا پختہ یقین تھا کہ ہندوستان کی آزادی اور حقوق وہ ایک منظم قانونی اور آئینی عمل سے ہی ملیں گے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ۔ جی، وہ برطانوی نظام کے اندر رہ کر پارلیمانی اصلاحات، مذاکرات، دلائل، ان کے ذریعے آہستہ آہستہ خود مختاری چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قانون کی حکمرانی سب سے اوپر ہے اور کوئی بھی سیاسی حکمت عملی اس دائرے میں رہنی چاہیے۔ تو پھر گاندھی کا طریقہ؟ گاندھی کا طریقہ یعنی بڑے پیمانے پر عوامی تحریک اور قانون شکنی، ہاں، یہ جناح جیسے محتاط آئین پسند شخص کے لیے بہت پرخطرہ محسوس ہوا۔ خطرہ کس بات کا تھا؟ انہیں ڈر تھا کہ اس طرح کی عوامی تحریکیں، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں تعلیم کم تھی، مذہبی جذبات شدید تھے، جی، وہ آسانی سے بے قابو ہو کر تشدد اور افراتفری انتشار کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر آپ آج ایک قانون توڑنے کی کال دیتے ہیں، بھلے وہ کسی برے قانون کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کل کو عوام کو کسی بھی قانون کو ماننے سے انکار کرنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ قانون کی حکمرانی کے تصور کو کمزور کر دے گا؟ بالکل، یہ ان کے لیے بنیادی اصول کا مسئلہ تھا۔ یہ راستے میں بھٹکنے کا خطرہ زیادہ؟ ہاں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا زور ایک ارتقائی عمل پر تھا، دھیرے دھیرے، جبکہ گاندھی ایک انقلابی تبدیلی چاہتے تھے، چاہے اس کی قیمت انتشار ہی کیوں نہ ہو۔ کیا جناح کو یہ ڈر تھا کہ گاندھی عوام کے جذبات کو اتنا بھڑکا رہے ہیں کہ وہ قابو سے باہر ہو جائیں گے اور اس سے لمبے عرصے کے سیاسی مقاصد کو نقصان پہنچے گا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے آپ کا۔ جناح کو صرف انتشار کا ڈر نہیں تھا، اچھا، اور کیا تھا؟ انہیں یہ بھی فکر تھی کہ گاندھی جس طرح سیاست میں مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کا جو پیچیدہ سماجی تانا بانا ہے نا، اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، لکھنؤ معاہدہ بڑی مشکل سے ہندو مسلم اتحاد کی ایک بنیاد بنا پایا تھا۔ جی ہاں۔ جناح کو محسوس ہوا کہ گاندھی کی جو مذہبی زبان ہے، اگرچہ وہ ہندو مسلم اتحاد کی بات بھی کرتے تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر ہندو اکثریت کو زیادہ متحرک کر رہی تھی، اور اس سے مسلمانوں میں یہ بے چینی پیدا ہو سکتی تھی کہ کہیں یہ تحریک ایک اکثریتی قوم پرستی، میجورٹیرین نیشنلزم کی شکل نہ اختیار کر لے۔ اچھا، وہ ایک سیکولر آئینی سیاست کے قائل تھے، جہاں مذہب فرد کا ذاتی معاملہ ہو، ریاست اور سیاست کا نہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی اختلاف صرف طریقہ کار کا نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سیاست کی نوعیت کیا ہو، اس میں مذہب کا کردار کیا ہو، اس پر بھی تھا۔ جی، بنیادی فلسفے کا فرق تھا۔ جناح ایک مغربی تعلیم یافتہ آئین پسند بیرسٹر، ان کی سیاست دلیل، منطق، قانونی نکات پر مبنی تھی۔ جی، گاندھی وہ بھی لندن سے بیرسٹر تھے، لیکن ان کا انداز بالکل الگ، وہ عوام سے روحانی جذباتی سطح پر جڑ رہے تھے۔ بالکل۔ کیا یہ زبان کا فرق ہی اصل مسئلہ تھا؟ اصل خلیج یہی تھی؟ ہاں، میرے خیال میں یہ زبان کا فرق بہت بنیادی تھا۔ کیسے؟ دیکھیں، جناح قانون کی زبان بولتے تھے، وہ مخصوص ہوتی ہے، نپی تلی، منطقی، ان کے سننے والے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ، سیاستدان، قانون بنانے والے تھے۔ ٹھیک۔ گاندھی عوامی جذبات، اخلاقیات، روحانیت کی زبان بولتے تھے، وہ زیادہ وسیع تھی، لچکدار تھی، عوام کے دلوں کو چھوتی تھی۔ اب جب ایک فریق آئینی نکات اور قانونی باریکیوں پر بات کر رہا ہے اور دوسرا فریق آتما کی آواز اور رام راجیہ کی بات کر رہا ہے، تو ان کے درمیان کوئی بامانی مکالمہ کیسے ہو؟ وہ جیسے دو الگ الگ سیاروں پر کھڑے تھے۔ بات تو صحیح ہے۔ اور اس فرق کے عملی اثرات بھی تھے۔ جناح کا طریقہ سست تھا، محنت طلب تھا، صبر مانگتا تھا۔ جی، اس میں فوری نتائج کی امید کم تھی، لیکن اس میں استحکام تھا۔ گاندھی کا طریقہ زیادہ ڈرامیٹک تھا، فوراً عوام کو متحرک کرتا تھا، حکومت پر دباؤ ڈالتا تھا۔ ہاں، اس میں تیزی تھی، لیکن اس میں غیر یقینی اور خطرات بھی زیادہ تھے۔ کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں عوامی تحریک کا راستہ اپنا لیا، اس سے وہ ایک بڑی عوامی جماعت تو بن گئی، جی، لیکن اس نے جناح جیسے بہت سے پرانے کانگریسی رہنماؤں کو
جو اس انداز سیاست سے متفق نہیں تھے آہستہ آہستہ الگ تھلگ کر دیا۔ تو یہ صرف دو افراد کا اختلاف نہیں رہا پھر؟ نہیں، یہ دو مختلف سیاسی فلسفوں کا ٹکراؤ بن گیا۔ دو مختلف حکمت عملیہ اور مستقبل کے ہندوستان کے دو مختلف تصورات۔ بالکل، ایک طرف آئینی حدود میں رہ کر بدتدریج تبدیلی کا راستہ، دوسری طرف عوامی طاقت اور براہ راست اقدام سے فوری تبدیلی کا راستہ۔ جناح کے لیے گاندھی کا راستہ غیر آئینی، خطرناک، گاندھی کے لیے شاید جناح کا راستہ بہت سست، غیر مؤثر۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف حکمت عملی کا وقتی اختلاف نہیں تھا۔ اچھا۔ یہ ان کے بنیادی مزاج اور ورلڈ ویو یعنی دنیا کو دیکھنے کے نظریے کا فرق تھا۔ جناح کا یقین اداروں، قوانین، ضوابط پر تھا۔ گاندھی کا یقین فرد کے ضمیر اور عوام کی اجتماعی طاقت پر تھا۔ ان دونوں راستوں کا ملنا تو بہت مشکل تھا۔ بہت مشکل۔ یہ ابتدائی اختلافات جو ہمیں 1915 سے 1920 کی دہائی کے شروع میں نظر آتے ہیں، یہی دراصل اس بڑی خلیج کی بنیاد بنے جو آنے والے سالوں میں اور چوڑی ہوتی گئی اور آخرکار اور بالآخر برِ صغیر کی تقسیم پر ختم ہوئی۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کیا اہم نکات نکلتے ہیں؟ بنیادی طور پر جناح اور گاندھی کے درمیان جو شروع کے اختلافات تھے وہ دو محاذوں پر تھے، ٹھیک؟ جی۔ پہلا، سیاسی حکمت عملی کا فرق، آئینی جدوجہد بمقابلہ عوامی سول نافرمانی۔ صحیح۔ دوسرا اور شاید زیادہ اہم، وہ رابطے اور دلیل کی زبان کا فرق، قانونی اور منطقی زبان مقابلہ روحانی، مذہبی اور عوامی زبان۔ بالکل۔ یہ صرف پالیسی کا اختلاف نہیں تھا، یہ بنیادی فلسفے کا اختلاف تھا۔ درست کہا آپ نے، اور یہ اختلافات معمولی نہیں تھے۔ انہوں نے نہ صرف ان دو عظیم رہنماؤں کے راستے الگ کیے بلکہ ان لاکھوں لوگوں کے راستے بھی الگ کر دیے جن کی وہ نمائندگی کرتے تھے۔ گاندھی کی حکمت عملی نے کانگریس کو ایک عوامی تحریک بنایا، آزادی کے جدوجہد کو نئی توانائی دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسی حکمت عملی اور زبان نے جناح جیسے رہنماؤں اور مسلم لیگ کے حامیوں میں وہ خدشات بھی پیدا کیے جنہیں لگا کہ ان کے مفادات، ان کی شناخت، وہ اس اکثریتی قوم پرستی کے دھارے میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ یہ ابتدائی نظریاتی ٹکراؤ مستقبل کے سیاسی منظرنامے کی تشکیل میں ایک فیصلہ کن عنصر ثابت ہوا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے لکھنؤ معاہدے کی جو ایک امید بھری شروعات تھی، اس کے کچھ سال بعد ہی ہندوستان کی سیاست میں نظریات کا ایک بڑا ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا۔ جی، یہ ٹکراؤ صرف حکمت عملی کا نہیں تھا بلکہ سیاست کے بنیادی فلسفے اور زبان کا بھی تھا۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ذرا غور کیجیے گا، اگر تاریخ کے اس نازک موڑ پر یہ دو انتہائی بااثر شخصیات محمد علی جناح اور موہن داس گاندھی اپنی اپنی حکمت عملیوں اور زبان کے اس واضح فرق کے باوجود کسی طرح ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور کم از کم بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے کوئی درمیانی راہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے، اگر ایسا ہو پاتا تو کیا 20ویں صدی میں برِ صغیر کی تاریخ کا رخ اور شاید اس کا جغرافیہ بھی کچھ مختلف ہو سکتا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ گہری وجوہات، وہ نظریاتی ٹکراؤ سمجھنا ہے جس نے جناح کو کانگریس سے دور کیا اور ظاہر ہے پھر مستقبل کی سیاست پر گہرے اثرات ڈالے۔ اور یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں 20ویں صدی کا شروع کا ہندوستان وہ ایک تبدیلی کے دہانے پر تھا۔ قومی آزادی کی خواہش بڑھ رہی تھی، سیاسی جماعتیں بہت متحرک تھیں اور ساتھ ہی ہندو مسلم تعلقات بھی وہ ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ صحیح۔ اور برطانوی راج کے خلاف کیا حکمت عملی ہو، اس پر الگ الگ رائے تھی۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں جناح اور کانگریس کے بیچ یہ اختلافات شروع ہوئے۔ ٹھیک، تو آئیے اس صورتحال کو ذرا کھولتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ جناح اور کانگریس، خاص طور پر گاندھی جی کی لیڈرشپ کے درمیان، پہلا بڑا نظریاتی اختلاف خلافت تحریک پر سامنے آیا۔ جی، یہ تحریک تو بنیادی طور پر سلطنت عثمانیہ کے مستقبل خلیفہ کے منصب کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے شدید مذہبی جذبات تھے۔ بالکل، ان کے جذبات کا اظہار تھا، لیکن گاندھی جی نے اسے ایک آپ کہیں سیاسی موقع کے طور پر دیکھا۔ اچھا۔ جی ہاں، گاندھی جی نے نہ صرف اس تحریک کی حمایت کی بلکہ اسے اپنی مشہور عدم تعاون تحریک یعنی عدم تعاون تحریک کا ایک مرکزی حصہ بنا لیا۔ اوہ اچھا۔ یہ جو عدم تعاون تحریک تھی جس میں وہ سرکاری اداروں، عدالتوں، اسکولوں، غیر ملکی چیزوں کا بائیکاٹ شامل تھا،
یہ انگریز سرکار پر دباؤ ڈالنے کا ایک نیا عوامی طریقہ تھا۔ تو گاندھی جی نے خلافت کے مذہبی مسئلے کو ہندو مسلم اتحاد اور انگریز مخالف جدوجہد دونوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جناح صاحب جو خود مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ وہ تو امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہلاتے تھے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ظہیر میر کی تحقیق کے مطابق جناح صاحب مسلمانوں کے خلافت سے متعلق جذبات اور تشویش کو پوری طرح سمجھتے تھے۔ جی، مسئلہ حکمت عملی کا تھا، طریقے کا۔ جناح صاحب کو دو بڑے خدشات تھے۔ کیا تھے وہ؟ پہلا تو یہ کہ وہ سیاست میں مذہب کی اس طرح کی شدید آمیزش، خاص طور پر ایک عوامی تحریک چلانے کے لیے اسے خطرناک سمجھتے تھے۔ اچھا، انہیں ڈر تھا کہ یہ مذہبی جذبات پر مبنی تحریک قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، وہ گاندھی جی کے یہ جو سول نافرمانی اور بائیکاٹ کے طریقے تھے، انہیں غیر آئینی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ملک میں وہ قانون شکنی اور انتشار پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی اعتراض خلافت کی حمایت پر اتنا نہیں تھا جتنا گاندھی جی کے طریقوں پر تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جناح صاحب بنیادی طور پر ایک آئین پسند تھے، کانسٹیٹیوشنلسٹ۔ جی، ان کا پختہ یقین تھا کہ سیاسی حقوق، آزادی، ان سب کی جنگ قانونی اور آئینی دائرے میں رہ کر ہی لڑنی چاہیے۔ اچھا، کتاب میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ جناح صاحب نے خبردار کیا تھا کہ عوامی جذبات، خاص طور پر مذہبی قسم کے، ایک بار بھڑک جائیں تو انہیں قابو کرنا بہت مشکل ہوگا اور یہ پرتشدد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ کتاب کے مطابق ان کی یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔ جی ہاں، عدم تعاون اور خلافت تحریک کے دوران ملک میں تشدد کے واقعات ہوئے، خاص طور پر وہ فروری 1922 کا چوری چورا کا واقعہ۔ ہاں، وہ تو بہت ہی بدنام زمانہ واقعہ ہے۔ جہاں مشتعل ہجوم نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی، 22 پولیس والے مارے گئے۔ اس نے تو خود گاندھی جی کو اتنا ہلایا کہ انہوں نے فوراً تحریک واپس لے لی۔ جی ہاں، چوری چورا کا سانحہ ایک طرح سے جناح صاحب کے خدشات کی تصدیق تھا۔ بالکل۔ اس نے دکھایا کہ گاندھی جی کے عوامی طریقوں کے خطرناک نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور اس واقعے نے کانگریس کے اندر بھی گاندھی جی کے طریقوں پر سوالات اٹھائے۔ اور اس نے جناح صاحب جیسے آئین پسند لیڈروں اور گاندھی جی کی عوامی سیاست کے بیچ کی جو خلیج تھی اسے اور گہرا کر دیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ دو الگ سیاسی فلسفوں کا ٹکراؤ تھا۔ یہاں سے بات واقعی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ خلافت تحریک اور عدم تعاون کی واپسی کے بعد کانگریس میں گاندھی جی کا اثر کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ جی بالکل۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی کانگریس کا پورا مزاج، کام کرنے کا طریقہ، وہ بھی ڈرامائی انداز میں بدلا۔ کیا تبدیلی تھی وہ جس نے جناح صاحب کو اور الگ کر دیا؟ بنیادی تبدیلی یہ تھی کہ کانگریس، جو پہلے زیادہ تر پڑھے لکھے شہری طبقے، وکیلوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی، جی، جہاں قانونی نکات پر بحث ہوتی تھی، بالکل آئینی بحث کو اہمیت تھی، وہ اب تیزی سے ایک عوامی تحریک بن رہی تھی۔ اچھا، گاندھی جی کے اثر میں اجلاسوں میں سنجیدہ بحث کی جگہ وہ جذباتی نعرے بازی، جوشیلی تقریریں، شخصیت پرستی، یہ چیزیں آنے لگی۔ اجلاسوں کا ماحول بھی زیادہ مذہبی رنگ لینے لگا، ہندو روایات، علامتیں، ان کا استعمال عام ہو گیا۔ یعنی کانگریس کی زبان بدل گئی، انداز بدل گیا۔ پہلے جو بحثیں قانونی نکات پر تھیں، اب وہ عوامی جذبات کو اپیل کرنے والی تقریریں بن گئیں۔ بالکل، اور صرف اجلاسوں میں نہیں، سیاسی حکمت عملی میں بھی۔ اچھا، مطالبات منوانے کے لیے بائیکاٹ، ہڑتالیں، سول نافرمانی، عوامی مظاہرے، یہ سب کانگریس کی جدوجہد کا وہ مرکزی حصہ بن گئے۔ یہ گاندھی جی کا ستیہ گرہ فلسفہ تھا۔ جی، ستیہ گرہ، جو عوام میں تو بہت مقبول ہوا، اور اس نے لاکھوں لوگوں کو آزادی کی تحریک میں شامل بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی، لیکن یہ جناح صاحب کے سیاسی مزاج ان کی تربیت سے بالکل الگ تھا۔ تو جناح صاحب کے لیے یہ سب قابل قبول نہیں تھا۔ ایک شخص جو قانون کی حکمرانی، منظم بحث، آئینی طریقوں پر یقین رکھتا ہو، جی، اس کے لیے یہ عوامی سیاست کا انداز یقیناً عجیب بھی لگا ہوگا اور شاید خطرناک بھی۔ یقیناً،
کتاب واضح کرتی ہے کہ جناح صاحب نے اس تبدیلی پر بہت سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کے نزدیک یہ طریقے نہ صرف غیر آئینی تھے بلکہ ان میں انتشار اور لاقانونیت کے وہ بیج چھپے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کانگریس دلیل کے بجائے جذبات اور مذہبی اپیل پر زیادہ انحصار کر رہی ہے، جو ہندوستان جیسے کثیر المذہبی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناح صاحب نے اسی بنیاد پر کانگریس سے اپنا راستہ پوری طرح الگ کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کو جذباتی نعروں کی نہیں بلکہ ٹھوس، آئینی، ذمہ دار قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتی ہے جس پر شاید آج بھی بحث ہوتی ہے۔ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ پائیدار ہے؟ جی، آنے والی عوامی تحریکیں یا پھر صبر کے ساتھ قانونی اور آئینی جدوجہد؟ یہ واقعی ایک بڑا کلیدی سوال ہے۔ دیکھیں، گاندھی جی کا راستہ عوام کو متحرک کرنے میں کامیاب رہا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس نے برطانوی راج پر زبردست دباؤ بھی ڈالا۔ جی ہاں۔ لیکن جناح صاحب اور ان جیسے دوسرے آئین پسند رہنما وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے میں وہ استحکام نہیں ہے اور یہ ملک کے مستقبل کے سیاسی اور آئینی ڈھانچے کو کمزور کر سکتا ہے۔ اچھا۔ وہ نظم و ضبط، قانون کی پاسداری اور مذاکرات کے ذریعے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے پر یقین رکھتے تھے۔ کانگریس کی یہ جو نئی سمت تھی، ان کے نزدیک یہ قلیل مدتی مقبولیت تو دے سکتی تھی، لیکن لمبے عرصے کے قومی مفاد کے لیے شاید ٹھیک نہیں تھی۔ یہ دو الگ الگ ویژن تھے۔ تو جب ہم 1920 کی دہائی میں داخل ہوتے ہیں، منظرنامہ کافی بدل چکا ہے۔ جی بہت۔ کتاب اس دہائی کو ہندوستان کی سیاسی تقسیم کے آغاز کی دہائی کے طور پر دیکھتی ہے۔ ایک طرف کانگریس گاندھی جی کی قیادت میں ہندوؤں کی اکثریت کو اپنی عوامی اور وہ مذہبی رنگ والی تحریک کے پیچھے اکٹھا کر رہی تھی، اور دوسری طرف مسلمان ایک عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ کیسے؟ خلافت تحریک، جس نے انہیں اتنا جذباتی اور سیاسی طور پر متحرک کیا تھا، وہ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے ہاتھوں خلافت کے خاتمے کے بعد وہ ایک طرح سے ناکام ہو گئی۔ ہاں، وہ تو ختم ہو گئی۔ جی، اس ناکامی نے ہندوستانی مسلمانوں میں شدید مایوسی پھیلا دی، بے سمتی پیدا ہوئی۔ وہ محسوس کرنے لگے کہ جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دیں وہ تو رہا نہیں، اور کانگریس کی سیاست میں بھی وہ خود کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ اور الگ تھلگ محسوس کرنے لگے۔ اور اس سارے کھیل میں برطانوی حکومت کا کیا کردار تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو اپنی پرانی تقسیم کرو اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر ہی چل رہے تھے۔ اچھا۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جو اختلافات بڑھ رہے تھے، یہ جو بد اعتمادی پیدا ہو رہی تھی، اس کو اپنی حکومت لمبی کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مطلب وہ ہوا دے رہے تھے اس تقسیم کو؟ بالکل، وہ جان بوجھ کر ایسے قدم اٹھاتے یا ایسی باتیں کرتے جس سے دونوں قوموں کے بیچ کی خلیج بڑھے اور کوئی متحدہ محاذ نہ بن سکے۔ کانگریس کے اندرونی اختلافات، ہندو مسلم کشیدگی، یہ سب انگریزوں کے فائدے میں تھا۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، کانگریس کا بدلتا انداز، خلافت کی ناکامی سے مسلمانوں کی مایوسی، انگریزوں کی چالیں، تو جناح صاحب یہ سب کیسے دیکھ رہے تھے؟ وہ شخص جو کبھی اتحاد کا اتنا بڑا حامی تھا۔ ظہیر میر کی کتاب کے مطابق جناح صاحب یہ سب بہت گہری نظر سے دیکھ رہے تھے اور بہت فکر مند تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کی بنیادیں، جنہیں وہ خود مضبوط کرنا چاہتے تھے، وہ تیزی سے کمزور پڑ رہی ہیں۔ کانگریس کا نیا اکثریتی رنگ والا عوامی انداز، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی بے چینی، احساس محرومی اور انگریزوں کی پالیسیاں، یہ سب مل کر ہندوستان کو ایک خطرناک تقسیم کی طرف لے جا رہے تھے۔ صحیح۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب صرف سیاسی مقاصد پر نہیں بلکہ بنیادی سیاسی طریقوں پر، مستقبل کے ہندوستان کے تصور پر ہی گہرے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ دور اصل میں آنے والی دہائیوں کی بڑی سیاسی تقسیم کی بنیاد رکھ رہا تھا؟ جی بالکل، یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت۔ اس سارے تجزیے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف شخصیات کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ نظریات کا اور مستقبل کے ہندوستان کے بارے میں دو الگ الگ تصورات کا تصادم تھا۔ جی ہاں۔ کتاب اس تاریخی دور سے کچھ اہم سبق بھی نکالتی ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ سامنے آتا ہے کہ سیاسی اتحاد کے لیے صرف منزل پر متفق ہونا کافی نہیں، راستے کا انتخاب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، یہاں یہ جو آئینی جدوجہد بمقابلہ عوامی تحریک کا اختلاف تھا، یہ صرف حکمت عملی کا فرق نہیں رہا، یہ ایک بنیادی نظریاتی خلیج بن گیا جس نے اتحاد کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔
اور اسی سے جڑا دوسرا سبق یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی اتحاد تبھی چل سکتا ہے جب اس میں شامل لوگوں کو ایک دوسرے کے طریقوں اور نیتوں پر بھروسہ ہو۔ صحیح کہا۔ جب جناح صاحب کو لگا کہ کانگریس کے نئے طریقے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پائیں گے، اور جب کانگریس کی قیادت نے جناح صاحب کے آئینی راستے کو شاید سست روی یا اشرافیہ کی سیاست سمجھا، تو وہ اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور تیسرا سبق جو شاید آج بھی بہت اہم ہے، وہ سیاسی حکمت عملی میں توازن کا سوال ہے۔ جی۔ یعنی آئینی جدوجہد کی حد کیا ہے اور عوامی طاقت کا استعمال کب، کیسے اور کس حد تک ہونا چاہیے۔ یہ ایک چیلنج ہے جو ہر سیاسی تحریک کے سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، یہ اسباق صرف 1920 کے ہندوستان کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے نظریاتی اختلافات، طریقہ کار پر عدم اعتماد اور قیادت کے مختلف انداز بڑے بڑے اتحاد توڑ سکتے ہیں۔ یہ سوال آج بھی اہم ہے کہ مختلف معاشروں میں الگ الگ گروہ مشترکہ مقاصد کے لیے کیسے مل کر کام کر سکتے ہیں، کیسے وہ قلیل مدتی مقبولیت اور طویل مدتی قومی استحکام میں توازن رکھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس دور کی تاریخ ان سوالات پر سوچنے کے لیے بہت کچھ دیتی ہے۔ تو اگر ہم 1920 کی دہائی کے وسط کی صورتحال کو سمیٹیں، جناح صاحب جو کبھی کانگریس کے بڑے لیڈروں میں تھے، ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے، اب کانگریس کے بدلتے کردار اور گاندھیائی طریقوں سے اختلاف کی وجہ سے عملی طور پر اس سے الگ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف گاندھی جی ایک عوامی لیڈر کے طور پر ہندوستان کے سیاسی منظر پر چھا چکے تھے، جن کا سیاست میں مذہب اور عوامی جذبات کو شامل کرنے کا انداز عوام میں مقبول تھا۔ کتاب اس دور کو جناح صاحب کی سیاسی زندگی میں تنہائی کا دور یا ولڈرنس ایئرز کہتی ہے۔ اچھا۔ بظاہر تو یہ ایک سیاسی پسپائی، ایک ناکامی کا زمانہ لگتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ وہ قومی دھارے سے کٹ گئے ہوں۔ ہاں، لیکن مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ شاید یہ ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ غور و فکر اور تیاری کا ایک مرحلہ تھا۔ تیاری کا مرحلہ؟ جی، ایک ایسا وقت جب جناح صاحب ہندوستانی سیاست کے بدلتے ہوئے رجحانات، کانگریس کی سمت، مسلمانوں کی حالت، انگریزوں کی چالیں، ان سب کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہے تھے اور اپنے مستقبل کے لاہے عمل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یعنی یہ ایک طرح کا وقفہ تھا جس میں وہ شاید اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ ایسا کہا جا سکتا ہے۔ یہ دور تنہائی، یہ تجربات، یہ مشاہدات کتاب کے مطابق جناح صاحب کو مستقبل کے ایک بہت بڑے چیلنج کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اچھا۔ اور یہ وہی چیلنج تھا جس نے آخرکار انہیں بر صغیر کے مسلمانوں کے وہ غیر متنازع رہنما کے طور پر ابھارا اور ایک الگ وطن پاکستان کے قیام کی بے مثال جدوجہد کی قیادت کرنے پر مجبور کیا۔ گویا کانگریس سے یہ علیحدگی اور غور و فکر کا دور ان کی قیادت کو ایک نئی، زیادہ واضح اور زیادہ پرعزم سمت دینے کا باعث بنا۔ صحیح۔ ان کی آئینی سوچ اب مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور ایک الگ سیاسی مستقبل کے حصول پر مرکوز ہونے والی تھی۔ آج کے اس گفتگو میں ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان وہ جو فاصلہ بڑھا، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں۔ جی، ہم نے خلافت تحریک کے دوران طریقوں پر اختلاف، کانگریس کے مزاج اور حکمت عملی میں تبدیلی اور اس دور کے بدلتے سیاسی منظر کا جائزہ لیا جس نے جناح صاحب کو ایک الگ راہ لینے پر مائل کیا۔ بالکل۔ یہ وہ عوامل تھے جنہوں نے نہ صرف جناح صاحب کی ذاتی سیاسی سمت بدلی بلکہ بر صغیر کی تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ یقینا۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے جو اس کتاب کے مرکزی خیال سے ہی نکلتا ہے۔ جی؟ تصور کریں کہ اگر 1920 کی دہائی کے اس نازک موڑ پر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو دو مختلف راستے زیر بحث تھے، مطلب جناح صاحب کی آئینی جدوجہد اور گاندھی جی کی عوامی تحریک، جی ہاں، اگر ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جاتی، کوئی درمیانی راہ نکل آتی یا حکمت عملی پر کوئی نیا اتفاق ہو جاتا، تو کیا بر صغیر کی سیاسی تاریخ اور شاید اس کا جغرافیائی نقشہ بھی وہ ہوتا جو آج ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اوراق میں میرا خیال ہے ہمیشہ گونجتا رہے گا۔